أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم عن ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهم النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم دوستوں بزرگوں، اللہ رب ذوالجلال نے اس آیت کریمہ کے ٹکڑے کے اندر بہت ہی اہم اثردار پیغام دیا ہے کہ دیکھیں عبادتوں کے اندر جو چیز سب سے پہلے اہم ہے وہ رب ذوالجلال کا ڈر اور خوف اور تقوی ہے۔ عبادتیں تو بہت ساری ہیں، نماز، زکوٰۃ، حج، روزے، فرض، جتنے بھی عبادتیں بڑے بڑے اہم ہیں یہ نمبر 2 پر ہیں، لیکن جب تک اللہ رب ذوالجلال کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری عبادتیں صحیح نہیں ہوں گی۔ جب اللہ کا ڈر نہ ہوگا تو ہمارے دلوں کے اندر ریا کا شبہ ہوگا، ریا پیدا ہوگا، دکھلاوے کی نیت سے ہماری عبادتیں ہوں گی۔ لیکن جب اللہ رب ذوالجلال کا ڈر ہی نہ رہے تو پھر ہماری نمازوں کا حال بہت ہی برا ہوگا، چاہے عبادات میں ہو یا عبادات کے علاوہ میں ہو۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا جو اللہ کا ڈر ہے انتہائی بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ جس بندے کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اسے تقوی کہتے ہیں۔ جب بندے کے دل کے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا تو اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے، میں جانتا ہوں کہ میرا اللہ کی جو نظر ہے مجھ پر ہے، تو مجھ سے کہاں سے گناہ ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں کہ آپ جو بندہ چوری کرتا ہے وہ چھپ کر کے چوری کرتا ہے، اسی کو اگر معلوم ہو جائے کہ میں پولیس کی نگرانی میں ہوں، پولیس مجھے دیکھ رہی ہے، تو کیا اس کی ہمت ہو سکتی ہے کہ وہ کسی چیز پر ڈاکہ ڈالے یا چرائے؟ تو اسی طرح اللہ رب ذوالجلال نے کہا ہے ایمان لانے والے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر تقوی ہوگا۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ایمان والے ایسے ہیں ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ آ جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل گھبرا جاتے ہیں، ان کے دل کے اندر اللہ رب ذوالجلال کا خوف طاری ہو جاتا ہے، جسم کے اندر کپکپی اور لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آنکھیں ایسی ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال انہی آنکھ کے اندر داخل نہیں کر سکتا۔ ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے خوف سے ہمیشہ روتی رہے، اپنے آنسوؤں کو بہاتی رہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کے اندر اللہ رب ذوالجلال کا اتنا ڈر اور خوف تھا کہ ان کی آنکھوں کو فرصت ہی نہیں ملتی کہ آنسوؤں کو نہ بہائیں۔ ہمیں دعا میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو اللہ کے سامنے ہمیں گڑ گڑاتے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں رونا نہیں آتا، لیکن ان بزرگوں کا حال دیکھیں، جب تنہائی میں بیٹھے، ایک سوئی میں ہو کر کے بیٹھے تو ایسا روتے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اوپر بالائی پر ان کی رہائش تھی، وہاں پر بیٹھتے اور اللہ کا خوف اتنا انہیں ستاتا کہ ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل جاتے، اتنے جمتے اس کے قطرے جم کر کے پرنالے کے باہر سے قطرے نکلتے، جس طرح بارش ختم ہونے کے بعد اوپر سے نیچے قطرے برستے۔ تو ذرا اندازہ لگائیں، اتنا رونا کہ اوپر سے پرنالے پر سے قطرے گرنے لگے، تو سوچیں وہ بندہ کتنا رو رہا ہوتا۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے انہی جیسو لوگوں کے بارے میں کہا ہے یہی اصل تو ہے ایمان والے۔ جب تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں تو خشیت الہی کے اندر اتنا ڈوب جاتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ اور اگر بندہ اعمال سے پیچھے ہٹ جائے، اگر تقوی کو لازم کر لے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس بندے کے دل کے اندر تقوی ہوگا وہ اعمال کو نہیں چھوڑے گا، کوئی گناہ اس سے نہیں ہوگا، کوئی عبادتیں اس سے نہیں چھوٹے گی۔ ہاں اگر کسی کے اندر شیطان کے بہکاوے میں گناہ ہو رہے ہیں لیکن دل میں ڈر تو ہے، اللہ رب ذوالجلال اس بیس پر، اس کی بنیاد پر اللہ رب ذوالجلال اس کا بیڑا پار کر سکتے ہیں۔
بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ تھا، اللہ رب ذوالجلال کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ ایک بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، بہت بڑا گنہگار تھا، خدائی احکام کی تعمیل نہیں کرتا۔ اسے خود اس بات کا اندازہ تھا کہ میں اتنے گناہ کر چکا ہوں، اللہ کی نافرمانیاں کر چکا ہوں، اللہ کے احکام سے منہ موڑ چکا ہوں، اگر میں مر جاؤں گا تو اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا؟ یہ ڈر اسے ستائے جا رہا تھا۔ ایک وقت آیا کہ اس کے دماغ نے فیصلہ لے لیا۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو اب اسے احساس ہو گیا میں تو چند لمحوں کا مہمان ہوں۔ اپنے بیٹوں کو جمع کیا، اپنی اولاد کو بلا کر کے بٹھایا، کہا میرے بیٹو بیٹھ جاؤ، میرا آخری وقت ہے، اب میں کچھ گھنٹوں کا مہمان ہوں، اب میں دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اور میں بلایا اس لیے ہوں کہ میں ایک تمہیں وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں نکما تھا، میں گنہگار تھا، پاپی تھا، مجرم تھا، میں اللہ کی نافرمانی میں اپنی زندگی کو کاٹتا رہا، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو مجھے حشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ کس منہ سے میں اپنے خالق کو اپنا یہ چہرہ دکھاؤں۔ اسی کو کہتے ہیں تقویٰ اور ڈر کہتے ہیں۔ تو اپنے بیٹوں سے کہنے لگا میں جب دنیا سے جا رہا ہوں تو میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لائق نہیں ہوں، ایسا کرنا کہ جب میں مر جاؤں گا تو میری لاش کو لے جا کر کے آگ کے اندر ڈال دینا، پکانا، اتنا پکانا آگ کے اندر جلانا کہ اس کے ریزے ریزے نکل جائے، راکھ بن جائے میرا جسم۔ اب بیٹے تو بیٹے تھے، باپ کی وصیت تو پوری کرنی تھی، حالانکہ کسی شریعت میں ایسا نہیں تھا، نہ ہماری شریعت میں ہے، نہ اس شریعت کے اندر یہ بات تھی، لیکن اس نے اس طرح کا قدم اس لیے اٹھایا کہ اسے اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر تھا۔ سارے بیٹوں نے مل کر یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم باپ کی وصیت کو پوری کریں گے۔ جب اس کی وفات ہوئی، اس کا انتقال ہوا تو اسے آگ میں ڈال کر کے جلا دیا گیا، اور اتنا جلا گیا کہ اس کی راکھ ہو گئی۔ باپ کی وصیت یہ بھی تھی کہ جب میری راکھ جم جائے تو اس کو ایک جگہ پر نہ ڈالنا، کہیں کچھ راکھ کو سمندر کے اندر بہا دینا، کہیں ہواؤں کے اندر اڑا دینا، کہیں کسی اور جگہ پہ لے جا کر کے ڈال دینا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ تو وصیت کر کے مر گیا، اس کے اولاد نے اس کو جلا دیا، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ رب ذوالجلال نے ساری راکھ جہاں جہاں بھی پھینکی گئی تھی، ساری راکھ کو جمع کر کے کہا قم باذن اللہ، میرے حکم سے اٹھ کر کھڑی ہو جا۔ تو راکھ جمی، اس کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے گوشت کو پیدا کیا، خون ڈالا، پھر اس کو اٹھا کر کے کھڑا کر دی۔ پوچھا بندے تو نے اتنا بڑا کام کیا، جو شریعت تجھے حکم نہیں دیتی اس طرح کے کام کرنے کی، اس کام کو تو نے انجام دیا ہے، اپنے بیٹوں کو ایسی وصیت کر کے گیا ہے۔ تو وہ بندہ ڈرتا ہوا، سسکتا ہوا کہنے لگا یا اللہ میں اس طرح کا کام نہیں کرتا اگر تیرا ڈر میرے دل کے اندر نہ ہوتا۔ اے اللہ تو جانتا ہے میرے نام عامل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں تجھے تیرے سامنے پیش کر سکوں۔ پھر اللہ رب ذوالجلال نے بات چیت کرنے کے بعد اس سے کہا جا، تیرے اس ڈر کی بنیاد پر میں نے تجھے تیرا بیڑا پار کر دیا، تیری مغفرت کر دی۔ تو یہ جو چیز ہے ڈر، انتہائی بہت بڑی چیز ہے۔ بندے کو اعمال کرتے ہوئے، راستے میں چلتے ہوئے اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں میرے قدم سے، کہیں میرے اس عمل سے میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کا۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک نوجوان تھا، انتہائی حسین تھا، جوانی کی امنگیں اس کے اندر تھی، جوانی انگڑائی لے رہی تھی، ہماری طرح کا نہیں تھا، قرآن کی تعلیمات کو سمجھتا، رسول کی تعلیمات کو سمجھتا، دین کو سمجھتا، شریعت کو سمجھتا، ایسا متقی پرہیزگار تھا۔ ہر وقت وہ نمازوں کو، مسجد کو جانے کے لیے نکلتا، اس کے ارادے تو نیک اور اچھے تھے، نگاہیں بھی اس کی پاک تھیں، لیکن اس زمانے میں بھی جس راستے سے یہ گزرتا وہاں پر ایک گھر تھا، وہاں پر ایک خوبصورت لڑکی ہوتی، اس کے ارادے ٹھیک نہیں تھے۔ جب بھی یہ مسجد سے
گھر جاتا یا گھر سے مسجد آتا تو اس عورت کی نگاہیں اس نوجوان پر ٹکی رہتی. مالدار خاتون تھی، حسینہ بھی تھی، اللہ نے خوبصورت بھی بنایا تھا، جمال بھی عطا کیا تھا، مال و دولت سے بھی نوازا تھا. اس کی ایک خادمہ تھی. اس نے ایک دن خادمہ سے کہا کہ دیکھو میں اس لڑکے سے مجھے محبت ہو گئی ہے، تمہیں ایسا کرنا کہ ایک دن اس کو پکڑ کر کے میرے پاس لے کر آنا. اب خادمہ تو خادمہ ہوتی ہے، ہر غلام ہر خادم یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے آقا کی بات مانوں، کیونکہ نوکری کا سوال ہے. بات مانوں گا یا بات مانوں گی تو میری نوکری برقرار رہے گی، اگر بات نہیں مانوں گی، بات کو کاٹ دوں گی تو پھر میری نوکری کا سوال ہے. اب وہ خادمہ تھی، بڑی چالاک بھی تھی. اس نے کہا مالکن یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے، آپ اس کا انتظار نہ کریں، مجھ پر چھوڑ دی، یہ میری ذمہ داری ہے. اس حسین نوجوان کو میں تمہارے پاس لا کر کے رہوں گی. اب یہ دیکھتی رہی خادمہ، صبح سے شام تک وہ مسجد جاتا رہا، آتا رہا، جاتا رہا، آتا رہا. شام کا وقت تھا، عشاء کی نماز پڑھ کر کے لیے وہ نوجوان اپنے گھر جا رہا تھا پڑھنے کے بعد. اب یہ اس مالکن کی جو نوکرانی اور خادمہ تھی وہ آئی، آ کر کے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی. اس سے کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں ایک بہت بڑا تقاضا ہے، ہمارے یہاں کوئی مرد نہیں ہے کام کرنے کے لائق والا. اسے کچھ دین کی باتیں سنائی، فضیلتیں سنائی. تب بیچارہ وہ ان بنیاد پر، اس بیس پر کہ کوئی ان کے گھر میں مرد نہیں ہے خدمت کے لیے، اس نے سوچا کہ چلو مجھ سے چھوٹی بھی خدمت ہو جائے صحیح. اس بنیاد پر وہ گیا، یہ گھر لے گئی. وہاں پر اندر گھر کے اندر جو مالکن تھی پہلے سے انتظام کر کے بیٹھی تھی کہ میں اس سے اپنی خواہش پوری کرواؤں گی. اب یہ خادمہ اس نوجوان کو لے کر جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہو گئی تو اس کی مالکن نے فوراً اندر سے کھڑکی کو بند کر لیا، لاک ڈال لیا اپنے دروازے کا. پھر یہ بن ٹھن کر کے، بن سور کر کے بیٹھی ہے، اپنی خواہش کا اظہار کر رہی ہے، اسے ورغلا رہی ہے، پھسلا رہی ہے. جیسے ہی یہ نوجوان کے سامنے یہ باتیں آئیں تو وہ قرآن کا جاننے والا تھا. اس کے نگاہوں کے سامنے، دل و دماغ کے اندر یہ آیت گردش کر رہی تھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے سے ڈرتا رہے اس کے لیے 2 جنتیں ہوں گی. جیسے اس نے برائی کی دعوت دی تو اس کا دل گوارا نہیں کیا اور دل پر ایسا بوجھ پڑا اس کا کہ فوراً اسی وقت بے ہوش ہو کر کے گر پڑا. یہ خدا کا خوف تھا. برائی کی دعوت سن کر کے بے ہوش ہو جانا یہ معمولی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نوجوان کو گناہوں سے سخت نفرت تھی. اب بے ہوش پڑ گیا. اب اس کی مالکن تھی، اس کے دل کے اندر خوف نے جنم لے لیا کہ کہیں اس کا وہ انتقال تو نہیں ہو گیا، کہیں یہ اوپر تو نہیں پہنچ گیا. فوراً اپنی خادمہ کو بلاتی ہے کہ آؤ جلدی سے، یہ تو اوپر چلا گیا ہے. اب کسی نے نبض تو چھین کر کے نہیں دیکھا کہ یہ زندہ ہے بھی یا سانسیں چل رہی ہیں یا نہیں ہے. تو خادمہ نے کہا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، میں اس کا انتظام کر دوں گی، آپ اس کے پیر پکڑ لیں، میں اس کے ہاتھ پکڑ لوں گی. لے جا کر کے دونوں نے اسے ایسی جگہ پر ڈال دیا جہاں پر کوڑا کرکٹ پڑا رہتا ہے، لے جا کر کے اسے پھینک دیا. پھر یہ واپس اپنے گھر آ گئے. اب ادھر گھر کے اندر پریشان، ہمارا نوجوان لڑکا رات میں عشاء کی نماز کے لیے گیا تھا، گھر نہیں پہنچا ہے. باپ تلاش کرتا ہوا، ڈھونڈتا ہوا، نکلتا ہوا راستے پر چل پڑتا ہے. دیکھتا ہے تو جہاں پر کچرا پڑا ہوتا ہے، کوڑا کرکٹ پڑا ہوتا ہے، وہاں پر اسے پھینک دیا گیا ہے. خود باپ کو یہ معلوم نہیں کہ میرا بیٹا یہاں پڑا کیوں ہے. باپ اس کو اٹھا کر کے اپنے گھر لے جاتا ہے، پانی کے چھینٹوں وغیرہ ڈال کر کے اسے ہوش میں لاتا ہے. ہوش میں لانے کے بعد پوچھتا ہے بیٹا تم وہاں کیسے آ گئے؟ تو بیٹا سارا واقعہ سناتا ہے. میں عشاء کے بعد آ رہا تھا، ایسا ایسا ہوا، لیکن جب یہ بولنا چاہتا ہے کہ اس عورت نے مجھے برائی کی دعوت دے دی، یہاں پر بولنا چاہتا ہے تو ایسی غشی اس پر طاری ہو جاتی ہے، ایسی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے. پہلی مرتبہ جب عورت کے پاس گیا تھا تو ایسی غشی طاری ہوئی تھی کہ پھر اٹھ سکا. یہاں پر اس مرتبہ ایسی غشی طاری ہو جاتی ہے، اللہ کا ڈر ایسے اس کے دل کے اندر پکڑ لیتا ہے کہ اس کی وفات اسی ڈر سے ہو جاتی ہے. گھر والے افسوس کرتے ہیں، ہمارا نوجوان لڑکا، اس کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا، اس کا غم اس کا دل اٹھا نہ سکا، اسی غم کے اندر یہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا گیا.
خوف خدا کی وجہ سے اس کی کا انتقال ہو گیا، اس کا وصال ہو گیا، اس کی وفات ہو گئی۔ چونکہ ہر بندے کو دنیا سے جانا ہے، اور بات یہ بھی ہے کہ جب گھر کے اندر میت کو رکھی جاتی ہے تو کوئی آدمی پسند نہیں کرتا کہ میرے گھر میں اور 2-3 اور مزید رہے، باپ کا جنازہ ہو، بیٹے کا ہو یا ماں کا ہو، بیٹی کا ہو، کوئی آدمی پسند نہیں کرتا کہ میرے گھر میں یہ لاش پڑی رہی سڑی ہو کر کے رہے، کتنا بھی محبت کرنے والا ہو یہی سوچتا ہے کہ میں اس مردے کو فوراً لے جا کر کے دفن کر دوں گا۔ اور ہماری شریعت بھی یہی کہتی ہے جب کسی بندے کا انتقال ہو جائے تو تاخیر کیے بغیر جتنا جلد ہو سکے اس کو اس کا انتظام کر دیا جائے۔ اب باپ نے دیکھا میرا بیٹا اب دنیا میں نہیں رہا ہے، فوراً اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا، رات ہی کے اندر کام نمٹا دیا، لے جا کر کے اسے قبرستان میں ڈال کر کے دفن کر کے واپس آ گئے۔ ان پر بھی غم کا بوجھ تھا، ایک نوجوان حسین اللہ والا متقی کا انتقال ہوا تھا۔ فجر کی نماز یہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی بجائے گھر میں پڑھ لیے۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ہمارے وہ ساتھی جو صاحب ہیں وہ کہاں ہیں، آج فجر کی نماز میں جماعت کے ساتھ شریک نہیں ہوئے۔ لوگوں نے اطلاع دی کہ امیر المومنین ان کا ایک نوجوان لڑکا تھا، اس کا کل رات انتقال ہو گیا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چلو اپنے بھائی کے سامنے جا کر کے تعزیت کی باتیں کی جائے، ان کے غم میں ہمیں بھی شریک ہونے کا موقع مل جائے۔ پھر یہ ساتھ میں گئے، پوچھا کیا ہوا، پھر باپ نے بتایا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، پھر سارا واقعہ سنایا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ کے بیٹے کا اللہ کے خوف کی وجہ سے انتقال ہوا؟ تو پھر باپ نے بتایا اس طرح کا معاملہ ہوا میرے بیٹے کے ساتھ۔ پھر یہ گئے، جانے کے بعد معلوم کی کہ اسے کہاں پر دفنایا گیا۔ پھر گئے اس کی قبر پر جہاں پر اسے دفنا کر واپس آیا گیا تھا، جا کر کے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس قبر والے سے، اس نوجوان سے مخاطب ہو کر کہنے لگے اے نوجوان، یہ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن کریم کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو بندہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اسے 2 جنتیں عطا کی جاتی ہیں۔ بتا تیرے ساتھ اللہ نے کیسا معاملہ کیا؟ تو اللہ رب ذوالجلال اسے گویا ہی عطا کرتا ہے۔ پھر وہ اندر سے آواز دیتا ہے میرے رب کا وعدہ سچا ہے، قرآن سچا ہے، احادیث سچی ہے، میرے نبی کی تعلیمات سچی ہے۔ جب مجھے یہاں دفن کر دیا گیا اسی وقت سے اللہ رب ذوالجلال نے میرے لیے 2 جنتیں عطا کر دی۔ یہ ڈر نے اپنے دلوں کے اندر اللہ رب ذوالجلال کی خشیت پیدا کرنے کا یہ ثمرہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم تو جنتی ہو۔ دنیا کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے صحابہ اکرام 10 صحابہ کو سرٹیفکیٹ دے دی کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، ابو بکر یہ جنتی ہے، عمر یہ جنتی ہے، عثمان تو بھی جنتی، علی تو بھی جنتی، ابو عبیدہ تو بھی جنتی، سعد ابی وقاص تو بھی جنتی۔ حضرت عمر کے بارے میں کہا عمر میں نے دیکھا کہ جنت کے اندر بہت بڑا یاقوت سے بھرا ہوا محل ہے، میں جب جانا چاہا تو مجھے روک دیا گیا کہ ایک قریش کے نوجوان عمر بن خطاب کا محل۔ جنت بھی بتا دی، جنتی ہونا بھی بتا دیا، اللہ کے نبی دنیا سے چلے بھی گئے، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا اللہ کے سامنے رونے ڈرنے خوف کا یہ عالم تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے کہ حذیفہ مجھے ذرا یہ بتا دینا جو اللہ کے نبی نے تمہیں منافقین کی لیسٹ دی ہے کہیں اس لیسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے؟ جب انتقال کا وقت قریب آیا حضرت عمر بن خطاب کا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا ابو موسیٰ میری خواہش تو یہ ہے کہ جو ہم نے اعمال کیے ہیں، نیک اعمال کیے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ ان کی جزا ہمیں دے دے، لیکن اللہ کے نبی دنیا سے جانے کے بعد جو ہمارے اعمال ہیں اللہ ان پر ثواب دے یا چھوڑ دے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو اعمال ہم نے اللہ کے نبی کے دور میں کیے ہیں وہ اللہ رب ذوالجلال اس کا اجر عطا کر دے۔ ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا رضی اللہ عنہ امیر المومنین اللہ کے نبی دنیا سے جانے کے بعد بھی ہم نے جہادیں کی ہیں،
نمازیں پڑھیں، زکوٰۃ بھی نکالیں، بہت سارے نیک اعمال ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی کے دور میں جو ہم نے نیکیاں کی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جنتی ہے۔ اللہ کے نبی سے دنیا کے جانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ میرے اعمال کے اندر کچھ کمی ہو جائے، میں اللہ رب ذوالجلال میری گرفت نہ کر لے۔ تو اتنا ڈر تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے، آخری دور کا، آخری دنیا سے جانے کے زمانے کے وقت میں بھی قریب دن تھے ان کے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے اس آیت کے اندر اہم پیغام دیا ہے کہ ہماری عبادتیں صحیح اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونی ہیں تو سب سے پہلے ہمارے دلوں کے اندر تقوی کو پیدا کرنا ہوگا۔ تقوی کوئی نئی چیز نہیں ہے، بس اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر آ جائے تو سمجھ لے کہ ہماری عبادتیں اب آسمان کو چیر کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے والی ہیں۔ تو اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ رب ذوالجلال کا ڈر، خوف، خشیت اپنے دلوں کے اندر پیدا فرمائیں، سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔